نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ چونکہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اس مہینے ہمیں اللہ ہی کے کام کرنے چاہیے۔ ماہ رجب میں جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے۔ رجب کا معنی ہے پاک کرنے والا۔ یہ مہینہ دلوں کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ اس مہینے جس بندے نے توبہ کی، اللہ پاک کی رحمت تیزی سے اس بندے کی طرف بڑھی۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے کو اللہ پاک پاکیزگی کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے۔ جس نے ماہ رجب میں ایک بھی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی جنتی نہر رجب کے پانی سے اسے سیراب فرمایا، یعنی اس جنتی نہر سے اس کو پانی پلایا جائے گا اور اس کا وہ ایک روزہ ایک مہینے کے روزے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ جس نے ماہ رجب میں 7 روزے رکھے، اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر لیے۔ جس نے ماہ رجب میں 8 روزے رکھے، اس نے جنت کے 8 دروازے اپنے اوپر کھلوا لیے۔ جس نے ماہ رجب میں 10 روزے رکھے اور جب وہ 10واں روزہ افطار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور جو اس بابرکت ماہ میں زیادہ روزے رکھے گا اس کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ مہینہ ماہ رجب گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہونے سے مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ خاص ہے۔ اس میں لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی انبیاء کرام پر ہے۔ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جس شخص نے رجب کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اس ماہ رجب کا نام رجب اس لیے رکھا گیا کہ اس ماہ میں کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تھے اور کشتی کا آغاز ہوا تھا۔ اسی مہینے اللہ رب العزت نے 5 گانا نماز تحفہ میں عطا فرمائی تھی۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اسی مہینے میں غزوہ تبوک ہوا۔ اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج سے مشرف کیا گیا۔